اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج انشاءاللہ میں آپ کو کھلائے اور پلائے گئے جادو کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا ہم علاج کیسے کریں گے اور اس کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے کہ یہ جادو کھلایا گیا یا پلایا گیا ہے۔ میرے بھائی، جادوگر حضرات کئی طریقوں سے جادو کرتے ہیں۔ جو زیادہ تر کامن جادو ہے وہ یہ کھلانے والا اور پلانے والا ہی ہے۔ اس کو جادو زدہ چیز کو، جادو والی چیز کو کسی بھی کھانے کے اندر ڈال کے کھلائی جاتی ہے، یا پانی کے اندر یا کسی میٹھی چیز کے اندر ڈال کے کھلائی جاتی ہے، اور وہ پھر انسان کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے کھانے کے ساتھ۔ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی، پانی کی اور خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے، شیاطین کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، حاسد لوگوں کے شر سے، بری نظر کے شر سے، ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہمیں میرے بھائی اذکار کی ضرورت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار بتائیں، ان کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم مسنون اذکار صبح شام کے وقت کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تو ہم ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اگر ظاہری بات ہے، جادو اسی وقت ہوتا ہی اس وقت ہے انسان کے اوپر جب اس نے اذکار نہیں کیے ہوتے۔ تو اب اگر یہ جادو ہو جاتا ہے، مریض کے اندر کھلا دیا جاتا ہے یا پلا دیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اگر ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، تو وہ جادو اثر نہیں کرے گا ہمارے اوپر۔ اس کھانے کے اندر اگر جادو ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کھانے کو کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی کو پیتے ہیں، تو جادو اثر نہیں کرے گا۔ اب بسم اللہ نہیں پڑھی گی تو وہ ضرور اپنا اثر دکھائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو کھلائے گئے اور پلائے گئے جادو کے مریض ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے سٹمک کے اندر بہت پین ہوتی ہے، سٹمک بڑا ان کا اپسٹ رہتا ہے، درد رہتی ہے، معدہ ان کا صحیح کام نہیں کرتا، معدے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، کھانا کھانے کو ان کا دل نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی۔ اگر کھانا کھائیں گے تو جیسے ہی کھانا ان کے سٹمک میں جائے گا، ان کو تکلیف شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں تو ان کو فوراً وامٹ آ جاتی ہے، کھانا نکل جاتا ہے، اندر رکتا نہیں ان کا کھانا۔ تو یہ واضح نشانی ہے کہ اس بندے کو جادو پلایا گیا ہے۔ دوسری چیز، کچھ عورتوں کے اندر ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عورتوں کی اولاد کی بندش کر دی جاتی ہے، اولاد کا اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ لوگ یہ بھی ظلم کرتے ہیں جادوگر حضرات، تو اس اولاد کی بندش کے اندر بھی پلایا جاتا ہے جادو کو اور کھلایا جاتا ہے۔ تو پھر کچھ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے ماہواری جو پیریڈز ہوتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے، وہ بھی بیچاریوں کو رک جاتے ہیں۔ وہ پھر جب رکتا ہے تو انسان کو، عورتوں کو بیماریاں لگتی ہیں، اس جادو کے ذریعے بیماریاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، اب ان ساری چیزوں سے، یہ ساری بیماریاں بھی اور یہ علامات بھی، ان سب سے بچنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس ہے اور بڑا ہی فائدہ مند اور سود مند ہے۔ اس کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان سب سے اللہ پاک آپ کو نجات دے دیں گے، چھٹکارا دے دیں گے، بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، سنا مکی لینی ہے۔ سنا مکی کا کعوہ بنانا ہے، 100 گرام لے لیں یا تھوڑی اور اس سے کم لے لیں۔ کعوہ بنا کے 1 کلو 1 لیٹر پانی میں اس کو ابالیں اچھی طرح سے، کوئی 10-15 منٹ ابالنے کے بعد اس کو اتار کے اون لیں، اور اس کے اندر شہد تھوڑا سا چھوٹی مکھی کا مکس کر لیں، چھوٹا شہد مکس کر لیں، اور اس کے اوپر 7 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ تغابن پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے 3 دفعہ، 3 دفعہ سورہ تغابن پڑھ لیں، اور 33 دفعہ فلق اور ناس پڑھ لیں ترتیب کے ساتھ، اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کے 3 دفعہ اس کے اوپر تھتکار لیں، اس کو آپ پئیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جتنا بھی اندر جادو ہوگا، جو کھلایا گیا ہوگا، پلایا گیا ہوگا، وہ وامٹ کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ جب ایسا جادو والی وامٹ آتی ہے تو اس کے اندر خون کے ریشے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مادہ، مطلب جو چیزیں آپ نے کھائی نہیں ہوتی وہ ایسی چیزیں بھی نکلیں گی جو آپ نے کھائی نہیں ہوتی، تو وہ چیزیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ خوش ہوں کہ وہ گندگی جو اندر تھی وہ نکل گئی ہے۔ اچھا، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں وامٹ آنے کے بعد بھی کچھ اثرات ان کے جسم کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، وہ گھبرائیں نہ۔ اس عمل کو آپ 3 دن کر لیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ کرنا 24 گھنٹوں کے بعد ہے، تو اس سے وامٹس آئیں گی آپ کو، اور یہ سارا صاف کر دے گا، سٹمک واش کر دے گا آپ کا، جو ہوگا اثر اس کا زائل ہو جائے گا۔
پھر بھی اگر اس کے اندر کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسی عمل کو 7 دن کرنا ہے، لیکن پھر سنا مکی نہیں آپ نے استعمال کرنی، اس کو 3 دن استعمال کر لے۔ اگر بندہ کمزور ہے تو صرف 1 دن کریں، کیونکہ اس سے ویکنس اور بڑھ جاتی ہے جب وامٹس آتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پھر اس کے بعد آپ نے 7 دن تک یہ پڑھائی کرنی ہے۔ نوٹ کر لیں اس کو، اول آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ، سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ تغابن پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ تغابن پڑھنی۔ مریض خود پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بندہ جو پڑھ سکتا ہے وہ اس کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے یہ دے۔ 3 دفعہ سورہ تغابن، 33 دفعہ 33 ٹائمز فلق اور ناس بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا اور پانی کے اوپر تھتکار کے اس کو کہیں وہ پانی صرف وہ استعمال کرے، جو بھی چیز کھائے اس کے اندر وہ پانی مکس کر کے اس کو استعمال کرے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن تک یہ عمل کریں، اللہ کے فضل سے جس طرح کی بھی اندر بیماری ہے جادو والی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، زائل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آزمودہ نسخہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہر طرح کی بیماری سے اللہ نجات دیں گے۔ اولاد کی بندش ہے یا پیریڈز کی ماہواری کے پرابلم ہے یا ان کا اسٹمک اپسیٹ ہے، وامٹ آتی ہے، اس کو آپ 7 ڈیز کنسسٹنٹلی کریں، اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔